अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। 2 नवंबर में एक दिन रह गया, मगर पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में सफ़बंदी आज से ही शुरू हो चुकी है और ये बात सफ़बंदी से आगे भी निकल चुकी है। बाकायदा झड़पों की भी इतलात है। मोटरवे जो पेशावर और इस्लामाबाद को मिलाती है, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद को, उस पर सवाबी इंटरचेंज के ऊपर आज पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम भी हुआ। तहरीक इंसाफ के जो जलूस था उसकी क़ियादत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक कर रहे थे और रास्ते में हज़रों के मुकाम पर जिस पुल पर 8 या 10 के करीब कंटेनर रखे हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए माहिरीन इसलिए कहूँगा कि उनके पास पूरी करेनें थी और दूसरा सामान भी था। उन्होंने उन कंटेनर्स को रास्ते से हटाया और जब अंधेरा पड़ा तो तब तक वो रास्ता साफ़ हो चुका था, मगर उस वक्त तक बहुत से आंसू गैस शेल भी फायर किए गए पुलिस की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, और उसके बाद बहुत सी गाड़ियां भी जो हैं वो आग की नज़र हो गई। अब ये मालूम नहीं कि वो गाड़ियां कैसे जलाई गई, मगर तहरीक इंसाफ का ये जुलूस अब वो रुकावटें तोड़ता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और कुछ ही देर में इस्लामाबाद भी पहुँच जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला KPK ने भी आज अपनी तकारीर में ये धमकी लगाई थी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते रोके गए तो फिर हमें मजबूर किया जाएगा कि हम बगावत कर दें या हम बागी भी हो सकते हैं। और फिर सूबाई वज़ीर गंडापुर साहब की गाड़ी से बनीगाला के करीब जो असलहा बरामद हुआ उसकी खबरें भी अभी एक दिन पुरानी भी नहीं हुई और उनकी तरफ से आज ये चैलेंज किया गया कि अगर मेरा भी ब्लड टेस्ट लिया जाए और जो इस्लामाबाद पुलिस के कैप्टन लियाज साहब हैं, CIA के जो सरबराह हैं पुलिस के, उनका भी ब्लड टेस्ट लिया जाए, अगर शराब बरामद हुई तो बकौल गंडापुर साहब के फिर मेरी गर्दन उड़ा दें। उनका ये कहना है उन्होंने शराब इस्तेमाल नहीं की और ना ही उस बोतल में वो शराब थी। आज ही लॉ मिनिस्टर पंजाब राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पंजाब के अंदर 834 के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है और ये बात उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कही कि हज़ारों के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी आज ही के दिन बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक जो है वो मसल्ह जत्थों के साथ वफाकी दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी पनामा स्कैंडल के हवाले से एक समाअत चल रही है और ये पनामा स्कैंडल ही है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद को बकौल तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बंद करने के लिए आ रही है और कल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज एक फ़ैसला दिया है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो परेड ग्राउंड है, जो एहतजाज के लिए मखसूस जगह है, जो 1 साल पहले हुकूमत की तरफ से नोटिफाई की गई थी, वहाँ पे एहतजाज हो सकता है। इस्लामाबाद को शट डाउन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी फैसला किया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से ख़त लिखा गया है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें कहा गया है कि मसल्ह जत्थे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं और जिनमें कुछ सूबाई वज़रा भी हैं और तहरीक इंसाफ के आला कारकुन भी हैं, उनको रोका जाए। और ये एक बज़ाहिर तो कागज़ी कार्रवाई है, मगर ये कागज़ी कार्रवाई एक बुनियादी दस्तावेज़ है, एक कानूनी अमल है जो शुरू हुआ है और इसका इख्तिताम कुछ कानूनी माहिरीन की राय में गवर्नर राज पर भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नर राज के हवाले से भी कुछ अफवाहें थी जिनकी इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना ने तरदीद तो कर दी है, मगर यकीनी तौर पे ये जो कागज़ी कार्रवाई वफाक की तरफ से शुरू की गई है ये एक आगाज़ हो सकता है उस सिमत में भी। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि 2 नवंबर तो दूर है मगर खड़ाक आज ही हो चुका है। आज मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फसीहुर रहमान साहब, माज़रत चाहता हूँ गुल असगर ख़ान साहब जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ फसीहुर रहमान सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, और जान चकसई साहब रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कोशिश है कि हमारे रिपोर्टर रफ़ीक सुल्तान जो हैं हज़रों इंटरचेंज पे वो भी मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की उस रैली के साथ जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। हमारा जो ही उनसे रब्ता हुआ हम उनसे भी अपडेट लेंगे। और हमारे एक और रिपोर्टर इम्तियाज़ चुगताई भी हैं जो बनीगाला में इस वक्त मौजूद है, इमरान खान की रिहाइशगाह के बगैर, हम उनसे भी अपडेट्स लेने की कोशिश करते रहेंगे।
میں آغاز کروں گا گفتگو کا گل اصغر خان صاحب سے، تحریک انصاف، کیونکہ اس وقت لائم لائٹ میں ہیں اور آپ ہی اس ساری تحریک کے کرتا دھرتا ہیں. تو آج جو کچھ ہوا ہزرو انٹرچینج کے اوپر، سوابی انٹرچینج کے اوپر، اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمپلی ایک شعر سے آغاز کروں گا جی کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ہم نے تو ابھی بغاوت بھی نہیں کی. ہم تو دیکھیں ابھی یہ کتنی بار ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے جی مسلح جتے میں برآمد کیا ہوا ہے. آج ہفتہ ہو گیا ہے یہ پورا ڈرامہ اسلام آباد میں انہوں نے چلایا ہوا نون لیگ کی حکومت نے، اور کوئی چیز کیا برآمد ہوئی ہے؟ ہمارے پاس تو ابھی چیف منسٹر نے ابھی بیان دیا تھوڑی دیر پہلے، نہ ہمارے پاس چاقو ہے نہ ہمارے پاس کوئی گن ہے. اب چیک کر لیں، ہم اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، بنی گالہ جا رہے ہیں، ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کس طرح شیلنگ کی جا رہی ہے. اور جس طرح یہ رانا ثناء اللہ کا آپ نے کہا کہ 834 ہم نے گرفتار کی، 834 کارکن بھی نہیں ہیں. کسی کا بیچارے کا بزرگ والد جو انہیں ملا ہے، کسی کا بچہ ملا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ تو ٹیررزم کے اس کے زمرے میں آتا ہے، یہ تو اغوا کے زمرے میں آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کس قانون کے تحت ہم یہ اٹھا رہے ہیں. اور ابھی یہ کھڑاک نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نون نے یہ پالیسی اپنی جاری رکھی تو یہ کھڑاک پورے ملک میں پھیل جائے گا. ابھی اگر صرف اسلام آباد بند ہو رہا ہے، یہ پورا ملک بند کروائیں گے. اور یہ ہم نے تو 2 نومبر کو جا کے بند کرنا تھا، انہوں نے آلریڈی بند کر دیا ہے، خود ہی بند کر دیا ہے. اب حالت دیکھیں اسلام آباد میں، ہم آپ سمپلی دیکھیں کہ خان صاحب بنی گالہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پورا انہوں نے محاصرے میں لے لیا. آج لوگ پوری دن کوشش کرتے رہے کہ اپنے لیڈر کا صرف دیدار کر سکیں، وہاں آنسو گیس اور وہ انہوں نے پھینکی. تو یہ حالات تو میرے خیال میں تو مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوئے، ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوئے، ایوب کے دور میں بھی نہیں ہوئے. اور ان کی اپنی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے تو جسے کہتے ہیں نا اٹیک کر دیا تھا جا کے سپریم کورٹ کے اوپر، باقاعدہ حملہ کر دیا تھا. اچھا انجینئر صاحب، میرا سوال وہی ہے کہ جو کچھ آج انٹرچینج پہ ہوا، کیا ایک وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ پہلے تو سرکاری ہیلی کاپٹر پر آئے وہاں پہ، پھر اس کے بعد جو ہیں اپنے ساتھ جو وسائل ہیں، جو وزیر اعلیٰ کو سہولتیں ہوتی ہیں، اور جو کرینیں جس طریقے سے وہاں پہ لائی گئی، اور جس طریقے سے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے ادھر، یہ سب کچھ کیا زیب دیتا ہے ایک وزیر اعلیٰ کو؟ اور وہ یہ کہہ بھی رہا ہے کھلے عام کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، ہم اسلام آباد کو بند کریں گے، اور یہ ایک وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے. مطیع اللہ جان صاحب ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی کارکن بھی ہے، وہ کسی کا فالوور بھی ہے. دے کے سیاست کرے پھر، اور وہ کوئی جرم نہیں کر رہا. اگر میں نے جسے پہلے کہا اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو ثابت کریں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. وہ ایک اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ قانون کیسے توڑ سکتا ہے؟ چاہے وہ وفاق کا ہو چاہے صوبے کا، ایک قانون ہے، دفعہ 144 ہے. ایک اسٹیٹ فنکشنری جو ہے، صوبائی حکومت کا فنکشنری، وہ قانون کو کیسے وائلیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اپنے صوبے میں کیا پیغام دے رہے ہیں شہریوں کو؟ ہم پیغام یہ دے رہے ہیں کہ آ کس لیے رہے ہیں نا. یہ دیکھیں قانون وزیر اعظم نے توڑا ہے، ہم نے نہیں بنایا تھا پاناما لیکس، یا ہم نے کوئی لیکس نہیں کیا پاناما کی. پاناما دنیا سے، پاناما سے یہاں پہ آیا ہے. اور اس میں کیا ہے، 2 چیزیں ہم کہتے ہیں، جو سورس آف انکم بتا دیں اور یہاں سے وہ پیسہ باہر کیسے کیا وزیر اعلیٰ ایسا کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ، ہم تو صاف کہہ رہے ہیں، ہم آپ وزیر اعظم کو مانتے نہیں ہیں. ہم تو وزیر اعظم کو نہیں مانتے. آپ وزیر اعظم کو نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ چوری پکڑی گئی ہے. وزیر اعلیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. وفاق پہ حملہ کر سکتا ہے؟ وفاق پہ حملہ نہیں کر رہے، وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی کال کے اوپر آ کے وہ بنی گالہ میں بیٹھیں گے، ملیں گے، ملاقات کریں گے. لیڈر سے ملنے کے لیے بہت بڑی ریلی لے کے آ رہے ہیں. آپ کا لیڈر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہاں تک پولیٹیکل ریلیاں نکلتی رہتی ہیں. آپ کا لیڈر گھر سے باہر کیوں نہیں نکل سکتا؟ دیکھیے انہوں نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے نون لیگ کی حکومت میں. ٹھیک. جانت اقزئی صاحب، یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک ہائی وے ہے، موٹر ویز ہیں، جن کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ صوبوں میں رابطہ بڑھے، تجارت بڑھے اور معاشی طور پہ ترقی ہوگی. تو اس موٹر وے کے اوپر ہی اگر آپ وفاق خود ہی کنٹینر لگا کے بند کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، تو کیا یہ بھی ایک صوبوں اور وفاق کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کا سبب نہیں بن سکتا؟ پہلے تو میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے درمیان صرف ایک ہی راستہ ہے. ایک درجن سے زیادہ راستے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس انٹل رپورٹ تھا، ان کے ساتھ جو ہے ملیٹنٹس آ رہے ہیں، اسلحہ ان کے ساتھ ہے، اور سرکاری استعمال کے ساتھ یہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ آگ لگا کے ہماری بات صحیح ثابت کی ہے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ اسلام آباد میں وہاں وائلنس کریں گے اسلام آباد میں نہیں کریں
کریں گے. اسلحہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کل اسلحہ پکڑا گیا. ہاں یہ الگ ہے, یہ پی ٹی آئی کا اسلحہ ہے, ان کے لیے یہ بھی جو ہے ان کی کرامت ہے کہ وہ بھی حلال ہے, جو شراب کی بوتل ہے وہ بھی حلال ہے, جو ڈاکو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو ان کے بقول پاناما میں ان کا نام آیا ہے وہ بھی ان کے شہزادے ہیں. تو پی ٹی آئی کا اپنا معیار ہے, لیکن ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ان کے جلوس میں جن کی قیادت وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں یہاں آ کے جس طرح وہ تھریٹ کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. آپ کو یہ انٹیل رپورٹس تھی کہ مسلح جتھے آ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے ان مسلح جتھوں کو آپ نے آنے کیوں دیا اور کیوں آپ کی پولیس پیچھے ہٹ گئی اور اب وہ اسلام آباد پہنچ گئے, یہ کیوں کیا آپ کی حکومت نے؟ دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مسلح جتھے جہاں بھی ہوں ان کو اسلام آباد میں لڑائی کریں گے, ان کو پریونٹ کریں. کیسے کریں گے؟ آپ نے وہاں سے تو آپ نے جگہ چھوڑ دی, ہم کیوں چھوڑی, کیا حکمت عملی تھی؟ پہلی بات یہ کہ عام لوگوں کو ہم کوشش کریں فیسیلیٹیٹ کریں. اب یہاں پہ یہ آئیں گے, یہاں پہ بھی ان کو مزاحمت کرنا پڑے گا. اب جو یہ لوگ آ رہے ہیں ان میں مسلح جتھے ہیں یا نہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. بالکل ہیں. تو آپ نے کیا کیا, ان کو کیوں آنے دیا؟ کریں گے, یہاں پہ پریونٹ کریں گے. جس طرح اسلام آباد میں ہم نے کل پریونٹ کیا, آپ کو معلوم ہے ایک وزیر سے اسلحے برآمد ہوئے, ٹیئر گیس برآمد ہوا, اسٹن گن برآمد ہوا, تو وہ یہاں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. یہاں کیا آپ جو کام آپ ادھر نہیں کر سکے ادھر کیا کریں گے؟ یہاں پہ کریں گے. یہاں پہ انتظامیہ اور ایفیشینٹ ہے, مؤثر ہے. ان کو موٹر وے پہ رکھیں گے, اسلام آباد میں نہیں داخل ہونے دیں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکٹکس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, لیکن ہم مسلح جتھوں کو نہیں چھوڑیں گے. چلیں, مسلح جتھوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے. بریگیڈیئر صاحب, میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, لگتا نہیں ہے کہ وہ حکومت کی جو روایتی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے کنٹرول میں آ سکتی ہے, اور اس بات کا امکان ہے, اور بلکہ فوج کی اسلام آباد کے جو اہم مقامات ہیں وہاں پہ ان کے قیام میں توسیع بھی کی گئی ہے. ابھی حال ہی میں نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا. تو الٹیمیٹلی کیا یہ معاملہ فوج اور تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے آمنے سامنے ہونے سے ہوگا یا اس کی نوبت نہیں آئے گی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 50-55 سال سے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں وہ میچورٹی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی, اور جس کی وجہ سے ملٹری انٹرونشنز ہوتے رہے ہیں. اگر آپ 1958 کا بھی دیکھ لیں فلاں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس وقت میچور اس طرح نہیں ہوا ہے, اور وہ بھی ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے, کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز کی کوتاہیاں ہیں ان کی وجہ سے. تو ہمیں یہ سسٹم کو چلنا چاہیے, اس کو, اور فوج کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے بیچ میں. لیکن بات یہ ابھی آ جاتی ہے کہ اگر جیسے بائی امپلیکیشن, اور اگر آپ باقی تقاریر سنیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو یہ ٹاپل کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹ پاور سے, کہ اس کو بالکل سیز کر دیں, سب کچھ جگہ پہ رک جائے. آپ شیخ رشید کے بیانات دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ بھی بند ہوگا, ریلوے اسٹیشن بھی بند ہوگا, بس اڈا بھی بند ہوگا, اسپتال بھی بند ہوگا, سب کچھ بند ہوگا, حکومت بھی نہیں کر سکے گی. تو یہ تو آپ نے حکومت کو مفلوج کر دیا, اور اس کے بڑے گریو امپلیکیشنز ہیں اگر وہ ہے. کچھ تو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا کہ بائی فورس آپ ایک گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو لے آئیں ادھر, اس کو انڈر پریشر لے آئیں اور اس کو ہٹا دیں. تو پھر آپ طالبان کے ساتھ کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا. وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کورٹ نہیں مانتا ہوں, میں اسمبلی کو نہیں مانتا ہوں, میں اس پورے سسٹم کو نہیں مانتا ہوں. تو پھر طالبان کو کیوں آپ لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. ان کو آپ نے, ان کے ساتھ آپ نے لڑائی شروع کر دی. تو یہ جو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت مفلوج ہو گئی, اور میں یہ 1977 میں جا رہا ہوں کہ اس وقت بھی بات چیت ہو گئی تھی پی این اے کی, اور ذوالفقار علی بھٹو کے نیگوسیشنز کامیاب ہو گئے تھے, لیکن ایک شخص نے اس سب کو سبوٹاج کر دیا, جس کی وجہ سے بھٹو صاحب نے یہ ایک آرڈر پاس کیا ہوا تھا کہ جی آپ اپنے ہتھیار سے تیار رکھیں, اس پی این اے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے ہم نے. اس کی وجہ سے ملٹری انٹرونشن آتی ہے. یہ کوئی تقریباً اراؤنڈ 30 جون یہ بات بھٹو صاحب نے نکال دی کہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اپنی جو ملٹری آپشن نہیں ہماری اپنی آپشن جو ہے کہ ہمارے اپنے جو جیلیں ہیں وہ ڈیفینڈ کریں گے. اچھا, تو اس کے اوپر ملٹری انٹرونشن 30 تاریخ کو فیصلہ ہو گیا تھا میرے خیال میں کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی, اور بات چیت کا وہ نہیں ہوئی, اظہر خان صاحب نے اس کو سبوٹاج کر دیا. وہ خود بھی ہائی اینڈ ڈرائی بیٹھ گئے, اور باقی اگلے 10 سال فوجی حکومت آئی. تو ابھی بھی اگر حکومت مفلوج ہو گئی اور اسٹیٹ آف پاکستان فنکشن نہیں کر سکا تو اس میں ملٹری انٹرونشن آئے گا, چاہے وہ ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن آئے, انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن آئے. اور اگر کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ جی ہم ملٹری ہمیں جگہ دے گی اور ہم بائی ڈیفالٹ جو ہے پاور میں آ جائیں گے, میں آپ کو ملٹری مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں, وہ کبھی کسی کے ساتھ پاور شیئر نہیں کرتا. یہ ملٹری کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ پاور شیئر کرے.
So they are not going to share. जब तक कुछ टाइम गुजर ना जाए। नहीं, उनको फिर मतलब है कि अगर आप उस तरह के हैं, शौकत अजीज टाइप हैं या उसमें मोइन शेयरिंग तो कुरैशी बिल्कुल टाइप नहीं है, हैं, शेयरिंग उसमें भी नहीं थी। क्या चीज? शेयरिंग तो उसमें भी नहीं थी, शौकत अजीज नहीं मॉडल शेयरिंग में। नहीं थी, वो तो सिर्फ तो एक order is डमी था order ना, है। एक डमी था ना, उसको आपने सामने बिठा दिया, और जुनेजो चले गए तो वो डमी भी फिर नहीं मिला। मतलब ब्रिगेडियर साहब इस वक्त सिचुएशन तो डिफरेंट है ना, इस वक्त आर्मी चीफ रिटायर होने जा रहे हैं, 4 हफ्ते रह गए हैं, ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री इंटरवेंशन के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल है, अभी तो कैसे? उनको 27 तारीख तक तो उनका है, अभी तो नए तक अनाउंस भी नहीं हुआ है। मतलब हाउ इज ऐसे इट कोई- पॉसिबल कि एक आदमी कह रहा है मैं ज़ियाउल रिटायर हक हो रहा हूं? को 4-5 की रात को ज़ियाउल हक को रिटायर कर दिया गया था। लास्ट जो ऑर्डर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था गुलाम इसाक खान को, उसमें ज़ियाउल हक स्टैंड वो तो मुशर्रफ साहब ने भी रिटायर कर दिया हाँ, था। तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, वो फिर रिटायर नहीं होता है, अभी बहुत दिन है। अब ये भी काफी होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। 24 थ्रेशोल्ड hours क्या है? थ्रेशोल्ड क्या है? आप कहते हैं कि गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड पैरालाइज मेरा हो ये जाए। है कि अगर आपका जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है ये थ्रेटन हो गया, आपकी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती है, मतलब है कि बॉर्डर पे एनिमी बैठा हुआ है ना, अगर एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट इधर होगी, चाहे फौज जितनी मर्जी तगड़ी हो, अगर एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट अगर इधर बैठी हुई है तो इंडिया उसको फायदा उठा सकता है। ठीक, आपके दोनों जब वो हुए तो इंडिया फायदा बाद में उठाएगा, पहले तो अपने ही फायदा उठा लेंगे। पहले अपना फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के दुश्मन भी फायदा उठा सकते ठीक, हैं। बिल्कुल ये तो फैक्ट है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं फसीह रहमान सीनियर सहाफ़ी, एक वक्फे के बाद। पहले ही जो खड़ा आज हो गया है, एक दिन रहता है अभी 2 नवंबर को, उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फसीह रहमान सीनियर सहाफ़ी। फसीह, ये बताएं कि क्या तासुर मिल रहा है इस वक्त एज एन एनालिस्ट, क्या इमरान खान जो है वो फ़ौज को वो कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करे, या इमरान खान प्योरली आवाम की ताकत पे भरोसा कर रहे हैं? आपका क्या इंप्रेशन है? और ये जो इमरान खान की एक कंसिस्टेंटली एक मैसेजिंग या एक तरह का तासुर दे रहे हैं, वो तो ये लगता है कि वो चाहते हैं कि गड़बड़ इस हद तक फैल जाए कि फ़ौज टेक ओवर कर ले। आपका इस हवाले से क्या असेसमेंट है? बेसिकली मतीउल्लाह, मेरा ख्याल है कि जितना हम देख रहे हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये एक मिक्स मैच है। इमरान की जो अप्रोच है वो ये है कि हम गवर्नमेंट को इतना तंग करें, और इस तरह जिस तरह इस्लामाबाद लॉकडाउन स्ट्रेटजी थी, तो उनका ये ख्याल था कि अगर हम पीसफुली यहाँ आ जाते हैं, उनका मेरा ख्याल है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि गवर्नमेंट इस तरह क्रैकडाउन करेगी जो 28 से शुरू हो जाएगा, जो शेख रशीद के उस पर। बेसिकली इमरान खान ने जो पहला ब्लंडर किया पॉलिटिकल, वो ये कि अपने आप को टोटली कमिट कर दिया है शेख रशीद के सारी पॉलिटिकल एडवेंचर पे। उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिंडी को क्रैकडाउन किया, शेख रशीद को रोका। शेख रशीद ने क्लेम किया कि जी मेरे 450 वर्कर जो से हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, हालांकि मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा तादाद नहीं थी, और इतने लोग तो अपीयर भी नहीं हुए थे वहाँ कमेटी चौक में। हम सारा दिन देखते रहे उसको। अच्छा, इमरान ने ज़्यादा कमिट कर गए, और इमरान का ये ख्याल था कि मैंने गवर्नमेंट को इतना डरा दिया या कॉर्नर कर दिया है कि जिस तरह लाहौर में हुआ था, और हम तरीके इंसाफ के स्टेज से देख रहे थे कि 11 लाख लोग वो कह रहे थे जमा हो गए हैं। इनके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं फैसल साहब और बाकी लोगों ने बाद में उसको सेकंड किया। तो इमरान का ये ख्याल था कि अगर हम लाहौर में 50-60 हज़ार लाख बंदा जमा कर सकते हैं, तो इस्लामाबाद में अगर 2-2.5 लाख लोग जमा हो गए तो हम गवर्नमेंट को क्रिपल कर सकेंगे, क्योंकि आप मेन जो एंट्री और एग्जिट्स हैं वो चोक कर देंगे आप, और वो पिछले धरने के मुकाबले में ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकते थे इस दफ़ा। अब गवर्नमेंट ने जो एक्शन किया, आप देखिए मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के जो तरीके इंसाफ ने थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया अपनी स्ट्रेंथ को। तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो शहरी बाबू हैं हमारी तरह के, वो एक अच्छे पढ़े लिखे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और ऐसे अपर मिडिल क्लास और एलीट भी हैं जो मुस्लिम लीग नून के इंडस्ट्रियलिस्ट और एलीट्स को देखते हैं, वो कहते हैं इनको रिमूव करें, अब हमारी बारी आनी चाहिए। ठीक, तो बेसिकली अंदर से ये ख्वाहिश भी है, लेकिन क्योंकि कोर बेस पावर बेस जो सा है वो सारा अर्बन पढ़ा लिखा और नीम पढ़ा लिखा मगर फसी, मैं आई एम सॉरी टू कट यू हियर, इमरान खान की हिकमत अमली में फ़ौज कहाँ फिट होती है? देखें, इमरान खान जब पिछला जलसा हुआ 2011 का, जब इमरान खान लाहौर का मीनार पाकिस्तान का, उसमें इल्ज़ाम आपको पता लगना शुरू हुए कि जी ये फ़ौज बैक कर रही थी। चलें, अगर लोग खुद भी आ गए थे इमरान खान की अपील पे, और इमरान खान ने उस वक्त कहा कि जी मेरी अपील पे पहली दफ़ा लाहौरियों ने इसको पूरी तरह पंजाब ने रिस्पॉन्ड किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान की पार्टी के ही प्रेसिडेंट थे जावेद हाशमी साहब, उनको मुस्लिम लीग नून ने तो अभी अकोमोडेट नहीं किया, लेकिन जावेद हाशमी जो नंबर 2 थे PTI के अंदर, उन्होंने कहा कि ये पाशा साहब और ISI के जो फॉर्मर लोग थे और इस तरह के लोग, इन्होंने इनको प्रॉप अप किया और इन्होंने इनको सपोर्ट किया। आज इस्लामाबाद के अंदर इन कहाँ पे फिट हो रहे हैं आज की सिचुएशन? इस्लामाबाद में सुबह का आगाज जो है वो पुशअप से हुआ,
अच्छा, अब पुशअप्स का एक इशू है, बन गया हमारे क्रिकेट में भी कि जब वो तनकीद हुई, मुस्लिम लीग नून ने भी ओवरबोर्ड चली गई माशाल्लाह। यहाँ भी ऐसे से माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं राना अफजल जैसे लोग कि वो इतराज करते हैं यार आपने पुशअप्स क्यों लगा दिए, बड़ा जुर्म हो गया है। तो पुशअप्स को उन्होंने जुर्म बना दिया क्योंकि वो काकूल में चले आपने इशू बना दी, बाद में मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हमने मना नहीं। लेकिन आप समझते हैं इमरान खान की पुशअप्स में कोई पैगाम था? मैसेज ये है कि जनाब, मैसेज सिंपल है कि आपको याद होगा मतीउल्लाह साहब जब चीफ जस्टिस की बहाली के लिए, जुडिशरी की बहाली की तहरीक चली थी, तो लाहौर से मियाँ साहब 2-2.5 लाख लोग ले आए थे गुजरांवाला तक। अब तरीके इंसाफ का ज़्यादा जोर ये है कि वो कहते हैं कि उनके अंदर के लोग बात करते हैं कि भाई जो जिन्होंने इंटरवेंशन अगर करनी है तो वो ये भी कहते हैं कि यार कुछ करके तो दिखाओ। पिछले धरने में अगर 2-2.5 लाख लोग इस्लामाबाद में आ जाते तो मेरा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। और इनके जहन में मॉडल जो सा है वो जुडिशरी की बहाली की तहरीक का है, वही तहरीक कि जो ही केपी चीफ मिनिस्टर मतलब अल्टीमेटली वो रिलाय जो है मिलिट्री इंटरवेंशन पर ही जरूर करूंगा कि देखें आज भी सौबी पे हमने देखा और अभी भी देखा, ठीक है, उनके अंदर डंडे भी हैं और फायर पावर भी है और क्रेने भी हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। 3-4 हज़ार वर्कर अगर आप ले आते हैं तो ये वो 50,000 लाख बंदे का आप क्लेम नहीं कर सकते। ये भी अभी 2 नवंबर, तो अभी 2 दिन हैं। अब देखें हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया रफ़ीक सुल्तान ने, जो कि इस वक्त हमें बराह रास्त मोटरवे से ज्वाइन कर रहे हैं। रफ़ीक सुल्तान साहब, आप कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? ये परवेज़ खटक साहब के क़यादत में जो जलूस आ रहा है मोटरवे पे, कहाँ तक पहुँचा है और क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, आज परवेज़ खटक की क़यादत में चलने वाला जो कि जलूस था पीटीआई के कारकुनान का, जो कि चंद हज़ार में जो लोग चले थे, स्वाबी इंटरचेंज पे इन्हें काफ़ी सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जहां पुलिस ने एक ज़बरदस्त शेलिंग की, लेकिन उस शेलिंग के रद्दअमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया गया, आग भी लगाई गई और इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद की जो मोटरवे है, मोटरवे को जगह जगह से ब्लॉक किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ जंट मुकाम है और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट का फासला है। बुरहान इंटरचेंज जो है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला जो है वो वहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन इसके भी रास्ते में अभी एक रुकावट का उनको सामना मज़ीद करना पड़ेगा। इस वक्त जंट के मुकाम पर जो है तकरीबन 500 से 700 के करीब जो हैं पुलिस एहलकार तैनात हैं और मुकम्मल तौर पर दोनों तरफ से मोटरवे को बंद कर दिया गया है और शेलिंग का भी इंतज़ाम किया गया है और एक टफ टाइम यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दोबारा मिलेगा। और जो फासला आधे घंटे का कंटेनर्स वगैरह रखेंगे, झंड के मुकाम पे भी कोई कंटेनर्स वगैरह रखें? जी बिल्कुल, मेरे आप बैक साइड पे जो हैं मोटरवे के दोनों तरफ पे जंड के मुकाम पर ना सिर्फ कंटेनर रखे गए हैं बल्कि मिट्टी और बजरी जो है उनकी भी एक 2-2, 3-3 ट्रक जो हैं वो यहाँ पर सड़क पर फेंके गए। अगर वो कंटेनर्स को क्रॉस करते हैं, कंटेनर्स फेंकते हैं तो आगे मिट्टी और रेत का उनको सामना करना पड़ेगा। और इसके ऊपर पुल है जिसके ऊपर से पुलिस को जो है वो मोटरवे पर तैनात नहीं किया गया, इसके ऊपर मौजूद पुल पर तैनात किए गए ताकि वहाँ से आसानी से वो शेलिंग कर सके। लेकिन सबसे जो मुश्किल रुकावट है वो मोटरवे चौक पर इनको पेश करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन्होंने सिक्योरिटी को, ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस और उसके साथ इस्लामाबाद पुलिस FC के लोग भी हैं जो बड़ी तादाद में वहाँ पर तैनात हैं। वहाँ पे 5 से 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन्होंने रुकावटों का किया है। सबसे पहले खारदार तारें लगाई गई हैं, ब्लॉक्स लगाए गए हैं, उसके बाद मिट्टी है, उसके बाद बजरी के जो है बजरी से रोड को ब्लॉक किया गया है। उसके बाद कंटेनर्स हैं। इन तमाम इंतजामात की वजह से जो आम ट्रैफिक है, जो मामूल की ट्रैफिक है, वो तो काफ़ी मुतासर हुई होगी और आम शहरी जो कि इस एहतजाज का हिस्सा नहीं है वो भी बड़े डिस्टर्ब हुए होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आज एक शर्मिंदगी जो हमें देखने में लोगों मिली, यहाँ पे एक चाइनीज़ डेलीगेशन था, US के लोग थे जो कि तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है वो यहाँ पर मोटरवे पर फंसे नहीं। और वो चाइनीज़ डेलीगेशन से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर जो सरमायाकार डेलीगेशन आया था उनके साथ आए थे और यहाँ पर विज़िट के लिए निकले हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, अब खैबर पख्तूनख्वा से भी होकर आए हैं। उस चाइनीज़ डेलीगेशन से जो हमारी बात हुई वो भी इस चीज़ पर कह रहे थे कि क्या है, क्यों इतना लंबा, क्यों इतना तूल दिया जा रहा है इस चीज को। और बाद पुलिस के साथ के ऊपर भी इसी तरह कंटेनर रखे जाएंगे अगर हमने बना दी तो। जी बिल्कुल, उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई वो काफ़ी उन्होंने मजाक भी उड़ाया इस चीज़ का कि ये किस किस्म का एहतजाज है और ये किस किस्म की हुकूमत की पॉलिसी है एहतजाज। बिल्कुल सही, चाइनीज़ के लिए यकीनी तौर पे ये एहतजाज समझना बहुत मुश्किल होगा। एनीवे, रफ़ीक सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया मोटरवे से।
गिर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, जो सवाल में फंसी से भी बल्कि मेरे ख्याल में फंसी आप बात पूरी कर रहे थे, फिर आपके पास आते हैं। सवाल वही था कि किस हद तक इमरान खान की स्ट्रेटजी जो है वो उसमें मिलिट्री फैक्टर इन कर रही है, और वो क्या चाहेंगे। अगर वो जैसे बगेड़िया साहब ने कहा कि अगर मिलिट्री आती भी है तो उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्या खान साहब को ये बात समझ नहीं आ रही? देखिए, उनको समझ आ रही है, लेकिन वो एक चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हमारी पॉलिटिक्स जो सी है, खान साहब जो इस वक्त टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं एजिटेशन की और बाकी जिस तरह नैरेटिव इस्तेमाल हो रहा है, चोरी है, पकड़ी गई है, सबूत मिल गए हैं, सब कुछ हो गया है, और उधर से क्या हो रहा है गवर्नमेंट साइड से कि जत्था मुसल्ला जत्थे जो से हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में आ गए हैं और इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाएगा। दोनों तरफ से नैरेटिव है, और खान साहब एक आउटसाइड चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर देखें उनके जहन में फुल मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं, उनको भी पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलना, जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। उनके जहन में वही है मॉडल कि अगर यहाँ मैं एक सिचुएशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मिलिट्री कम से कम ये तो कहेगी, जो जनरल कियानी साहब ने कहा था जरदारी साहब को, कि जी आप इनसे बात करें और रिजॉल्व करें इस इशू को। तो अगर मिलिट्री इंटरवेंशन उस तरह की सॉफ्ट होती है कि वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को कि जी आप इनसे बात करें, पनामा का मसला हल करें। देखें असल जैसे लास्ट धरने में उन्हें प्रेस रिलीज आई थी एसपीआर से, हम किसी फरीक के साथ नहीं, सालिस बन गए थे, मतलब दोनों तरफ फ्री की थे उनके लिए। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी एक पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया था, पहले आपने सालिस अनाउंस कर दिया, बाद में आपने कहा कि नहीं मैंने सालिस नहीं किया। तो बेसिकली इमरान के जहन में ये सॉफ्ट इंटरवेंशन है कि जी आर्मी कहेगी कि जी आप ये मसला है, पाकिस्तान का कैपिटल फंक्शनल नहीं है, फिर बुला लेंगे, इनसे बात करें। और बेसिकली क्योंकि तरीके इंसाफ कहती है चोरी है, पकड़ी गई है और सब कुछ हो गया है, सबूत भी मिल गए हैं और ये जो मुजरिम भी करार दे दिए गए हैं, तो वो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि आप इस TORs खत्म करें, माने और ये मामला रिजॉल्व करें ताकि एजुकेशन खत्म हो। चलें ठीक। ये ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी हाल ही में एक अंग्रेजी रोजनामा डॉन की स्टोरी का मामला सामने आया और परवेज़ रशीद साहब ने भी, उनको भी बरतरफ कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। ये परवेज़ रशीद साहब की वफाकी वज़ीर की बरतरफी मेरे ख्याल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए एक फ्री बॉल थी, जिस पे बड़ी आसानी से खान साहब अब खुल के आउट होने के खतरे के बगैर वो छक्का भी मारने के लिए तैयार हैं। तो आप समझते हैं कि मिलिट्री ने ये एक फ्री बॉल दी है, क्योंकि अगर 3-4 दिन वेट कर लेते तो शायद ये फ्री बॉल खान साहब को ना मिलती। कितना असर पड़ेगा इस स्टोरी का और रिलेशन का, सिविल मिलिट्री रिलेशन का कितना असर पड़ेगा? ये जो है इसमें मेरा ख्याल है PTI का तो कोई बीच में मुझे रोल नज़र नहीं आता है कि जो ये लीक हुआ है, ये तो इनके अपनी नहीं, लेकिन एक मौका तो मिला। हाँ, मौका मिल गया। 2-3 दिन अगर इंतज़ार हो जाता बरतरफी में तो शायद सिचुएशन में उस तरह ना होती। हाँ, वो जो है इमरान खान जिस पे बैंक कर रहे हैं वो उस पे बैंक नहीं कर रहे हैं कि वो जो है क्या कहते हैं इसको, वो इस पे बैंक कर रहे हैं कि जो वहीद काकड़ टाइप इंटरवेंशन है ना, उस टाइप की होगी। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में उसके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि आप देखें जो मर्जी कर ले, आप सेक्रेटेरिएट में भी घुस जाए, आप फाइलों को भी आग लगा दें, आप प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में घुस जाए, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रिजाइनिंग तो ही स्टिल रिमेन्स द प्राइम मिनिस्टर। वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, आप बैठ जाएं उधर, कि वो जब जद्दे चले जाएं तो फिर नहीं हो सकता। नहीं, वो तो उसको कोई भेजेगा जद्दा ना, वो तो नहीं जाएगा ना, ऐसी सिचुएशन तो वो तो नहीं करेगा। तो ही इमरान इज लुकिंग एट कि जी एक ये या तो जुडिशरी के पास चले जाए हुकूमत और उनको कहे कि जी आप जरा इंटरिम गवर्नमेंट लगाएं और दोनों को जरा वो करके, और इमरान लोग सेंटेड के अगर इलेक्शन अभी होते हैं मैं जीतता हूँ, और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को है कि जी आप इलेक्शन करें, इफ़ द आर्मी टेल्स हिम कि जी आप इलेक्शन करा दें, इसको ख़त्म करें। ये जो इसमें है पनामा लीक्स में जो इंक्वायरी है ना, वो इमरान खान को सूट नहीं करती है, वरना तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना, तो और किसे कराना है उन्होंने, उसके ऊपर साल लगेगा, साल इमरान खान को सूट नहीं करता है। इमरान खान के गेम है इज नाउ और नेवर, उसने खुद कई दफ़ा कहा है उस नाउ और नेवर। अभी ये जो लीक्स हैं, अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत ने पहले ज़रा सुस्त रवि का काम किया। अभी ये सच है या झूठ है, पहले तो उन्होंने कहा झूठ है, तो झूठ है तो देन देयर इज़ नो स्टोरी, फिर तो आप सिर्फ उसको सीरियल को पकड़े कि आपने झूठ क्यों लिखा। लेकिन अगर सच है या पार्शली सच है तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बहुत बड़ी कोताही हुई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन हुई है। नहीं, लेकिन क्या इसकी इम्प्लीकेशंस जो है इस धरने से भी रिलेटेड है? नहीं, धरने से नहीं है, ये एक एडिशनल मेरे ख्याल में एक चैलेंज आ गया है, बाकी तो इसके धरने के साथ तो कोई वो नहीं है, एक एडिशनल चैलेंज आ गया उस हुकूमत को, बिकॉज इस हुकूमत की कोताही है। ठीक है, ये एक एडिशनल चैलेंज है। इसका ऐसा इस सिचुएशन का इस धरने से कोई डायरेक्ट इसको एग्रीवेट कर सकता है, एग्रीवेट कर सकता है इसको। कैसे एग्रीवेट कर सकते हैं? मतलब है कि इसको एग्रीवेट इस तरह कर सकता है कि अगर फौज समझती है और पीछे से कोर कमांडर्स का प्रेशर आया कि जी ये क्यों हुआ है, जैसे हमारी पाकिस्तान की बदनामी हुई है और दुनिया में जो एक चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि ये काम हुआ है, दूसरा है कि वो खुद इकरार कर ले कि हाँ मैंने ये किया है, या अंदर की स्टोरी आप निकाल लें, तो ये मौका नहीं था
ڈان کو خیال کرنا چاہیے تھا, ایڈیٹوریل اس کو جو ڈسکریشن ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے تھا. پرائم منسٹر آفس میں جس نے بھی کیا ہے وہ میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے کیا ہے اس کی تو امپلیکیشن؟ گورنمنٹ کے لیے یہ ہے نا کہ گورنمنٹ اس کو تو بندہ کر نکالتے ہیں وہ کون ہے. ایک تو انہوں نے شو کر دیا نا کہ اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا منسٹر کو, نہیں برطرف کا ہٹا دیا نا اس کو بالکل. بس وہاں تو دوبارہ آ سکتا ہے نا, تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹایا تاکہ انکوائری کے لیے تو سسپینشن ہو گئی نا, تاکہ آپ نے اس کو ٹائم آؤٹ دیا ہے اس کو. لیکن اس کو ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر فل سپیڈ سے جائے, ورنہ یہ ایگریویٹ کرے گا. ایگریویٹ بھی کر سکتے. جی گل اصغر صاحب, آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے اندر عسکری پہلو کتنا ہے؟ دیکھیں ہماری کوئی 1-2 سال کی جدوجہد نہیں ہے خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف سے. ہم 20 سال سے اسی ملک میں سیاست کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہیں. اور اس 20 سال کے اندر 8-9 سال جنرل مشرف کے بھی ہیں. بالکل ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا, ہمارا مقصد کیا ہے. ہم کوئی روٹین کی سیاست نہیں کر رہے. ہماری سیاست کا بالکل ڈیفرنٹ ایک آبجیکٹیو ہے. ہم لوگ ایک مشن کے تحت ہیں. جیسے بھائی نے کہا کہ ایک ایسا طبقہ ہے درمیان میں جو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ریئل چینج آئے, وہ اس طرح کی پولیٹکس نہ ہو کہ تو مافیا ہے. دیکھیں ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ یہاں پہ بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, اسکول ڈسٹرب ہوگا, کالج ڈسٹرب ہوگا, ہاسپیٹلز, رستے میں چائنیز. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک وقتی طور پہ پرابلم آئے گا اور ایک ہمیشہ کے لیے, پھر اس کے بعد چینج ہے. چینج کس طرح کی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹاپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہو. جب ٹاپ نیٹ اینڈ کلین ہوگا آرام سے نیچے چینج آ جائے گی. ہمارے KPK کی آپ مثال دیکھیں, ہمارا ایک بھی پولیٹیکل, ہم چیلنج کرتے ہیں, ایک بھی پولیٹیکل ہم نے FIR درج نہیں کی. KPK میں تو آپ الیکشن کے ذریعے آئے نا حکومت, الیکشن میں تو یہاں بھی الیکشن کے ذریعے نئی حکومت ہوگی. ہمارا بالکل کوئی اس طرح لنکس نہیں ہے ملٹری کے ساتھ. یہ تو دیکھیں ان کو اور کوئی چیز ملتی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ان کے ٹیکٹکس سے. نواز شریف کس کی گود میں, سب کو پتہ ہے ڈکٹیٹر کی گود میں پلا بڑا. ہم نے تو اپنے دھم کے اوپر 20 سال میں اپنا یہ امیج بنایا. دوسرے عمران خان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, ان کو کوئی اور ایلیگیشن ملتا نہیں ہے. یہ لے کے آتے ہیں ملٹری کے ساتھ جا رہے ہیں. جی ابھی طالبان کی بات ہوئی, بھائی طالبان اور ہم میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے. ہم لوگ پولیٹیکل فورس ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ریئل چینج چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے کہ جس طریقے کی ریلیز کرنے کی آزادی اور سیکیورٹی PTI کے پاس ہے, اس طرح کی شاید پیپلز پارٹی کے پاس نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, پیپلز پارٹی نے بھی تحریکیں چلائیں, نواز شریف نے بھی تحریک نجات وغیرہ چلائی, سب چلاتے رہے. اس طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا ظلم کبھی ورکرز کے ساتھ نہیں ہو جو بھی ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ میں آتا ہوں جان صاحب آپ کے پاس بھی, لیکن ہمارے رپورٹر ہیں امتیاز چغتائی صاحب جو بنی گالہ میں اس وقت موجود ہیں. چغتائی صاحب کیا صورتحال ہے, کیا عمران خان نظر بند ہیں یا وہ خود باہر نہیں آ رہے, یہ کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ الزام لگایا جا رہا ہے بار بار کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں پورے جلوس لے کے, مگر خان صاحب اپنے گھر کے باہر تک نہیں آ پا رہے, کیا وجہ ہے؟ متی اللہ صاحب, اگر PTI کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں ان کو نظر بند کیا گیا ہے, لیکن جو حکومتی نظریہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل نظر بند نہیں کیا گیا. عمران خان خود جو ہیں وہ اپنی بنی گالہ والے گھر میں چھپ گئے ہیں. اس وقت بڑی بے تابی سے بنی گالہ میں جو کارکن ہیں اور رہنما ہیں وہ پرویز خٹک کے جو جلوس ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس وقت مشاوری اجلاس بھی جاری ہے عمران خان کی زیر صدارت, اور کل کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کل کس طرح سپریم کورٹ میں پیش ہوا جائے. اور کارکنوں کی جو تعداد ہے وہ ابھی رات گئے بھی, ابھی آمد کا ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ابھی اگر میں تعداد آپ کو بتا سکوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے تو تقریباً یہاں تک جو وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میں تو ہم نے نہیں پکڑے, 834 کارکن گرفتار ہوئے. 834 افراد کی گرفتاری بغیر کسی جرم کے, یہ کس قانون کے تحت کی گئی ہے, اور یہ کیسی جمہوریت ہے یا کون سا رول آف لا ہے کہ آپ نے لوگوں کو 834 لوگوں کو اٹھا کے پکڑ کے جو ہے جیل میں ڈال دیا؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو خود میں سن رہا, وہ کہہ رہے تھے کیونکہ یہ سیاسی کارکن تھے, تو کیا سیاسی کارکن ہونا جرم ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ایک پارٹی 4 دن پہلے لاک ڈاؤن سے اپنے لوگوں کو, جن میں مسلح لوگ بھی جتے بھی شامل ہیں, انہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اسلام آباد پہ حملہ کریں. یہ کس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں جب کہ ٹیکس پیئر کی منی سے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے وسائل بے نگالا آ رہے ہیں؟ ہم کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی کرپل کریں, اور ہم یہ بھی نہ کریں کہ ان کو اریسٹ کریں, یہ بھی ہم نہ کریں کہ ریئیکٹ نہ کریں, کوئی ماڈریٹ فورس بھی استعمال نہ کریں, ہم چکن آؤٹ ہو جائے, ہم سافٹ اسٹیٹ بنیں جس طرح ماضی میں تھے. ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ پنجاب کے اندر کون سے مسلح جتھے آپ نے پکڑے ہیں؟ 834 بندے, پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں. کون سا اسلحہ برآمد کیا آپ نے, ذرا اس کی تفصیل بتا دیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے دیکھا کل ہم نے اسلحہ برآمد کیا,
یہ جو ان کے کون پنجاب سے کے اسلحے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کے جو منسٹر تھے ان کے پاس تو دیکھیں بنی گالا میں ہوا نا پنجاب میں 834 بندے جو گرفتار کیے ہیں ان سے ٹرکوں کے برابر اسلحہ تو ہونا چاہیے. ان کے پاس جو ہے ڈنڈے تھے, ان اچھا کے پاس ڈنڈے غلیل تھے, بالکل. اور یہ ایک نہیں تھا, دو نہیں تھا, یہ درجنوں میں تھے. ابھی بھی ان کے جو اسپیشل لوگ ہیں جن کے ایکسپرٹیز ہے غلیل میں, اسٹون میں, وہ بنی گالا میں ہیں. تو ان کے ملیٹنٹس ہیں, یہ طالبان کی طرح ہیں. اچھا غلیل والے بھی ملیٹنٹس ہیں. تو ملیٹنسی کی کیا تعریف؟ جب آپ پولیس پہ حملہ کرتے ہیں وہ آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کو گارلینڈز آپ کو جو ہے ہینڈ اوور کریں گے, آپ کو پھول پیش کریں گے. جب آپ ایف سی کے جوانوں پہ حملہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ فوٹیج آپ دکھائیے جہاں پہ یہ جس طرح ایف سی والوں کو دھکے دے رہے ہیں, پولیس والوں کو دھکے دے رہے ہیں, اور کئی لوگوں نے پتھر بھی اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی؟ یہ پرامن لوگ ہیں. سفید جھوٹ ہے, یہ سفید جھوٹ ہے, بالکل سفید جھوٹ. کوئی ایک بندہ وہاں پہ کون سا ڈنڈا لے کے گھروں سے اٹھا رہے ہیں, گھروں میں جا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں, اور یہ خود ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ ہے ہی بادشاہ آتا ہے. دیکھیں یہ جو ابھی بات ہوئی لیکیج کی, سب کو پتہ ہے یہ بات ابھی منظر عام پہ کچھ دنوں میں آ جانی ہے کہ اس کے پیچھے, پوری سٹوری کے پیچھے مریم نواز بھی تھی, نواز شریف بھی تھا. ابھی ایک قربانی کا بکرا انہوں نے پرویز رشید صاحب کو دے دیا. یہ بادشاہ آتا ہے, اور یہ کوئی چھوٹے سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ کلبھوشن دیو پکڑا جاتا ہے, آج تک اس کے خلاف نہیں بولے. وہاں پہ یہ باقاعدہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر آرمی کے اگینسٹ کمپین چلائی جا رہی ہے. تو یہ چیز اس ملک میں, تو اس کو نمبر 1 کیسے دیکھیں, پہلے چھوٹی موٹی بادشاہت تھی, بیٹی ڈپٹی پی ایم, حمزہ صاحب ڈپٹی سی ایم, کس اس میں چلا رہے ہیں؟ یہ عہدے آپ نے بانٹے ہیں, یہ عہدے یہ جو آپ ڈپٹی پی ایم, ڈپٹی سی ایم, یہ پوری دنیا کو پتہ چاہیے. اور چیز مزے کی میں بتاؤں, اچھا ظاہر صاحب اس کو کریں گے سیکنڈ, جس نون لیگ کا جو پروگرام ٹی وی چینل میں دیکھ لیں, آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے. آج تک یہ نہیں کہا. جب بھی بات آئے گی یہ دوسروں پہ لے جائیں گے, باقی نے کرپشن کی ہے تو اگر اس نے کر لی ہے تو کیا؟ اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گے؟ ایک بات ہوئی کہ آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں, اس کو کسی سسٹم کے تحت آپ نے پروو کرنا ہے. اگر آپ نے قتل بھی کیا ہو, خدا نخواستہ آپ کے ساتھ اعلیٰ قتل بھی ہو, آپ نے کورٹ سے کسی کو گزارنا ہے. یا تو آپ کہیں یہ طالبان کی حکومت ہے, جو آپ نے آپ کے قاضی نے فیصلہ کیا وہی کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کی بات اس نے کی. نیشنل سیکورٹی کو انڈرمائن کون کر رہا ہے اس وقت؟ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, جو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. آپ فالٹ لائن جو ہمارے ایتھنک ہیں, آپ نے پشتونوں اور پنجابیوں کی بات کی, آپ کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے, یہ آپ جو ہے انڈیا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ نے سی پیک کی مخالفت کی ہے, یہ آپ انڈیا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ سول ملٹری ریلیشن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس کی خدمت ہو سکتی ہے؟ یہ سول ملٹری ریلیشن کو یہ کیسے انڈرمائن کر رہے ہیں؟ تو یہ ایگزاسربیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ہے اس پہ کھیل رہے ہیں. مثلا یہ جو سیرل المیڈا کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیے ایک انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے خود اپنا وزیر برطرف کیا ہے, تو یہ تو آپ نے مانا ہے کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے. دیکھیے ہم نے تو کلپیبلٹی کے لیے اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے پروو کرنا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں, خدا نخواستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, انہیں امپلیکیٹ کر رہے ہیں جو کرمنل ہے, اور یہ تاثر دے رہے ہیں, یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کرائسس فوج نے کریٹ کی ہے جو کنڈیمنیبل ہے. یہ آپ کا تاثر ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں پورے میڈیا میں. آپ کا کیا تاثر ہے؟ میرا تاثر یہ ہے کہ فوج جمہوریت کے ساتھ ہے, فوج اس وقت جو ہے حکومت کے ساتھ ہے. دیکھیے ڈیموکریسی کے ساتھ ہے, حکومت جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے لوگوں کے دل کو, جو بھی ہے. فصیح آخر میں ایک اہم چیز میڈیا کے اوپر بڑی باتیں ہوئی. عمران خان صاحب نے بڑے بڑے صحافیوں پہ کروڑوں روپوں کے الزام بھی لگائے, 20 کروڑ روپیہ صحافیوں میں جو تقسیم کیا بقول ان کے, اس کے بعد کوئی الزام ایسا لگا نہیں تھا. تو اب کی بار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا میڈیا نے پچھلے دھرنے سے کچھ سبق سیکھا, اور اب آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اس احتجاج کی کوریج میں میڈیا کے؟ دیکھیں پولیٹیکل اینٹیز جو سے ہوتی ہیں ہمارے یہاں, وہ میڈیا پہ ہر طرف سے دباؤ بھی ہوتا ہے. اب میڈیا کے ایک سیکشن کو اگر آپ بلیم کرتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ کچھ سیکشن جو سے میڈیا کے ایسے بھی ہیں جو بک بھی جاتے ہوں گے پولیٹیشنس کی طرح. پاکستانی ایک سیگمنٹ سوسائٹی ہے نا, ہم پاکستانی لوگ ہیں, تو ہماری سوسائٹی میں جس طرح باقی شعبوں میں وہ ڈی جنریشن ہے اور جو حالات ہیں, تو میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں, ہمیں ماننا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میڈیا میں کہ آپ جس کی بات کریں گے, مثلا میں اب یہ واقعہ جو تھا علی امین گنڈا پور کا, اب میڈیا کے سامنے وہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اب ہم شہد ہے, شراب ہے, اسلحہ لائسنسی ہے نہیں ہے, جیکٹس کس کی ہیں, وہ آنسو گیس کی شیل کس کے ہیں, وہ گن کس کی ہے, وہ تو مگر وہ نکلی اسی گاڑی سے ہیں. لیکن کیونکہ وہ ڈینائل موڈ میں ہیں ہم, کیونکہ ہمیں جو چیز سوٹ نہیں کرتی ہے وہ ہم اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور اگین میں اس کو بات کروں گا جو اسٹوری والی بات ہے, اس میں بھی دیکھیں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ایک پوری فوج ہے ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کی 1 to 3 اسٹار, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل نیریٹو اس طرح دیتے ہیں جیسے مطلب باقی جو پاکستان کے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے.
کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں اور نیشنل نیریٹو ہم بتائیں گے سب کو, ساری سوسائٹی کو. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, جو ترقی پذیر ملک بھی ہیں ترقی یافتہ بھی ہیں, پاکستان اس طرف جا رہا ہے اگر. اور پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو سٹوری ہے آپ کہہ چکے ہیں فالس اینڈ فیبریکیٹڈ ہے, گورنمنٹ اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کرا رہی ہے, گورنمنٹ انڈر پریشر ہے, تو آپ اس پہ ابھی فورجری کا اور باقی کیس بنتا ہے اگر یہ جی آئی ٹی ہو جاتی ہے اور یہ اس کو اپنی فائنڈنگ لے کے آتی ہے. لیکن جس طرح پلے اپ کیا جا رہا ہے, اور عمران کا بھی دیکھیں نیریٹو جو ہے یہی بات کی بیسیکلی کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں غلط ہے یا صحیح ہے, پھر بعد اب آپ فالس اینڈ فیبریکیٹڈ کہہ چکے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس ڈینائی کر چکے ہیں, چیف منسٹر ڈینائی کر چکے ہیں, وزیر داخلہ ڈینائی کر چکے ہیں, تو اب کیا نکالنا ہے آپ نے سے اس فالس اینڈ فیبریکیٹڈ. میں آخر میں بریگیڈ صاحب سے بڑا ہم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک مائنڈ سیٹ یا سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا ایک محترمہ جو تھی وہ پولیس والی خاتون کے ساتھ جھگڑی, اور اس کے بعد انہوں نے ٹی وی پہ بھی جو سنایا گیا دھمکیاں لگائی کہ ہماری فوج بھی آپ کو دیکھ لے گی, میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں. تو یہ آرمی فیملیز کے اندر ایک خاص ٹرینڈ ہے یا ٹلٹ ہے تحریک انصاف کی طرف, آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ جو ریٹائرڈ گروپ نہیں, ایون سرونگ کے اندر بھی ہوگا, ہے آپ کے خیال میں آرمی کی فیملیز میں؟ میرا اپنا اسسمنٹ ہے کہ وہ ہے, خاص کر ریٹائرڈ میں ابھی ان کا ٹلٹ تحریک انصاف کی بات کی ہے نا, کہ وہ جو اینالسٹ آتے ہیں میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ بالکل ایک ان کا ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو یہ آدمی جو ہے نا الڈراڈو لے جائے گا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی میں نے دیکھا ہے اسی طرح 1967 30 نومبر کو جب پیپلز پارٹی آئی تھی نا 1967 میں, ہم ساروں نے یہ سوچا, یورز ٹرولی انکلوڈیڈ, کہ جی ہیئر کمز اے سیویئر جو پاکستان کو لے کے جائے گا پتہ نہیں کدھر سے کدھر. کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, یہاں پاکستان کے لوگوں میں پرابلم ہے. پاکستان کی لیڈرشپ وہی آگی جو میری ریفلیکشن ہوگی نا. اگر میں چور ہوں تو میرا لیڈر کون ہوگا؟ چور ہوگا نا, حضرت جنید بغدادی تو نہیں ہوگا. انہوں نے پورے, آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, حکومت کی نہیں, بیکاز یہاں پر ہم سارے جو ہیں نا کام چور ہیں, ہم بے ایمان ہیں ایز اے کنٹری. اس کی وجہ سے جو ہمارا لیڈر آئے گا نا وہ اسی کا ہوگا. اور لیڈر سے مراد صرف سویلین لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ ہر قسم کے لیڈر, آپ فوجی لیڈر کو بھی دیکھ لیں, اس نے کیا کر لی ہے. آپ ابھی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں, دیٹس مائی پروونس, احتساب بیورو لاکڈ, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاکڈ. کر سکیں یہ کسی کا احتساب؟ امیر حیدر ہوتی نہیں, میں کہتا ہوں امیر حیدر ہوتی اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اس نے بہت وہ کیا ہے. تو جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو جیل میں ڈالیں گے, تو انہوں نے کتنے خیبر پختونخوا میں جیل میں ڈالیں؟ یہ ان کے ابھی جو ہے دیر آر کرپشن چارجز, جس میں یہ ضیاء اللہ افریدی جو اندر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں کرپشن کے چارجز سامنے لے کے آتا ہوں. تو ان گورنمنٹ نے تو کچھ کام تو کیا تھا, کوئی پتہ نہیں 7-8 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, کوئی 200 کالجز بنائے ہیں, کوئی وہ کیے ہیں. ابھی تو وی آر ان اسٹینڈ اسٹل, فریز ہے. مائی پروونس از ان فریز سچویشن. وہاں پر تو کوئی سوائے حیات آباد کا جو فلائی اوور ہے, لیکن میں جو اس کے اوپر باقی تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. اوریجنل سوال پہ آنا چاہتا ہوں, مائنڈ سیٹ کی جو بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا ریٹائرڈ, یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جیسے کہ فسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ان زیادہ تر 90% لگتا یہ ہے کہ ان کا ٹلٹ تحریک انصاف کی طرف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اور کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ ہی صحیح ان میں اتنی نہیں؟ یہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کی طرف تھی اس زمانے میں, اگر آپ اسی جو یہ پھر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا, اور پھر وہ آیا ایک, لیکن اب اس وقت واقعی اس وقت ریٹائر, میں سرونگ کا مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میرا کوئی رابطہ کوئی نہیں ہے سرونگ کے ساتھ. ریٹائرڈ میں ہے کیونکہ میں میرے سے جو وہ ہے بہت جونیئر, لیکن ہم نے دیکھا کہ خاتون جو کہہ رہی تھی, پولیس والی خاتون کو دھمکی لگا رہی تھی کہ میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں, بہن ہوں, اور وہ جذبات میں آ کے اس نے کہہ دیا ہوگا اس سے ایک عام, کیونکہ ملک سے جس کو بھی محبت ہے, دے آر آرڈنری سٹیزن, وہ اس طرح سوچتے نہیں ہے, شاید غصے میں آ کے انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا. وہ جذبات میں ہر طبقے میں محبت ہے, اور اس میں ایک آرمی کا بھی ایک طبقہ ہے, باقیوں میں بھی ہے, کسانوں میں بھی اتنی ہے, مزدوروں میں بھی اتنی ہے, سب میں اتنی ہے. دوسرا میں بریگیڈیئر صاحب سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا احتساب میں. منسٹر کس میں, پنجاب میں کبھی ہمت ہوئی ہے کسی منسٹر کو اندر ڈالنے کی؟ ضیاء اللہ افریدی اندر پڑا ہوا ہے, یہ علی امین گنڈا پور اندر رہا ہے, راتیں اندر گزار کے آیا ہے. ہم نے دوسرا نہیں, بیسک ہم نے بیسک کو ٹھیک کیا ہے, ہم نے جو عام پبلک کا ہیلتھ کی ہم نے اوپر فوکس کیا ہے, ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا. میں کہوں گا دیکھیں ایک نیریٹو جو ہے وہ خدا کے لیے پی ٹی آئی کو بھی اب ترک کر دینا چاہیے. ہم عمران کے منہ سے بھی سن رہے ہیں اور باقی لیڈروں کے منہ سے. آپ کو یاد ہے جارج ڈبلیو بش نے 9/11 کے بعد کہا تھا آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ جو نیریٹو ہے کہ جو نہیں نکلے گا, جو ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا, وہ سارے غدار ہیں, وہ سارے چور ہیں, وہ سارے منافق ہیں.